رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تنزیل الکتاب، اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی جانب سے جو زبردست حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، پس آپ عبادت کیجیے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے دین کو اسی کے لیے. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کارساز. ما نعبدہم، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر اس لیے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے مرتبہ میں. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان. فیما ہم فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے، من ہوا کاذب کفار، اس شخص کی جو جھوٹ بولنے والا ناشکرا ہو. لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، ان یتخذ ولدا، تو بنا لیتے اولاد. لاصطفیٰ، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتے اولاد بنانا، لاصطفیٰ، تو چن لیتے، مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا جو چاہتے. سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات. واللہ الواحد القہار، وہ معبود ہے اکیلا سب پر غالب آنے والا. سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے. اس کا نام زمر رکھا گیا جو زمرتن کی جمع ہے، اور زمرہ کہتے ہیں گروہ اور جماعت کو. اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے جنتی گروہ اور جہنمی گروہ کا تذکرہ فرمایا، تو اس اعتبار سے سورت کا نام بھی سورۃ الزمر رکھ دیا. یہ سورہ مبارکہ سن 7 یا سن 6 نبوی کے اندر نازل ہوئی. نبوت ملنے کے 6 سال بعد یا 7 سال بعد مکہ المکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. مکی سورتوں کے مضامین توحید، رسالت، ذکر آخرت اور حقانیت قرآن مجید، یہی چاروں مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی بار بار آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں اللہ نے ضمناً بیان فرمائی. سورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا ہے، نازل کرنا ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے. کون اللہ؟ العزیز، جو زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے. اس آیت کریمہ میں
قرآن مجید کی حقانیت کا بیان بھی ہے اور مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب بھی ہے۔ مشرکین مکہ معاذ اللہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، معاذ اللہ آپ کا اپنا بنایا ہوا اور گڑا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ نازل کیا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور وہ اللہ بھی ایک تو یہ ہے کہ کسی کا کلام ہو وہ کمزور ہو، اس کی حفاظت نہ کر سکتا ہو تو لوگ کلام میں سے چوری بھی کر لیتے ہیں، اپنا نام لگا کے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا العزیز وہ زبردست ہے، اس کے کلام میں کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی اپنا نام لگا کر اس کی کتاب کو نہیں بیچ سکتا۔ فرمایا وہ زبردست ہے۔ الحکیم، یہ بھی مشرکین مکہ کے قرآن ہی کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے اگر قرآن مجید اللہ کی جانب سے اترا ہوا کلام اور کتاب ہے تو جس طرح تورات، زبور، انجیل ایک ہی بار میں نبی کو عطا کر دی گئی وقت کے، تو حضور علیہ السلام پر قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں اترا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے روز روز کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو فرمایا الحکیم، جس ذات نے اتارا ہے وہ حکیم ہے، حکمت کے مطابق جتنا جتنا جہاں جہاں ضرورت پڑتا گیا اللہ نے نازل فرما دی۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر رسالت کا بیان بھی ہے اور توحید کا بیان بھی ہے۔ پہلے رسالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہے قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید کا نزول یہ وحی کا نزول ہے، اور وحی نازل ہوتی ہے کس پر جی؟ نبی پر، غیر نبی پر وحی نازل کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو گویا اس جملے میں رسالت کا بیان ہے۔ ارشاد فرمائے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو بالحق کے حق کے ساتھ ہم نے اتاری ہے یہ کتاب، گویا ہم نے وہی اتار کر آپ کو رسول اور پیغمبر بنایا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب وہی آ جانے کے بعد پیغمبر کی ذمہ داری میں دو باتیں ابتداء شامل ہیں۔ نمبر ایک وحی کے مطابق خود عمل کرنا، اور نمبر دو وہ آئی ہوئی وحی وہ پیغام آگے پہنچا دینا، یہ نبی کے ذمہ ہے۔ اللہ پاک نے پہلی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا فاعبد اللہ۔ جب وحی آ چکی ہے تو ظاہر بات اس وحی کا تقاضا کیا ہے جی کہ عبادت کریں تو کس کی جی؟ اللہ کی۔ اعبد صیغہ واحد مذکر مخاطب امر کا صیغہ ہے جی، ایک آدمی کو حکم دینے کے لیے کہا جاتا ہے اعبد، اور بہت ساروں کو جب کہا جائے تو قرآن مجید پہلے پارے میں یا ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا جمع کا صیغہ ہے، یہاں واحد کا صیغہ ہے، تو مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے میرے محبوب میں نے اپنی ذات کے بعد آپ جیسا کمال والا کوئی بنایا، اور آپ کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ آپ بھی عبادت کریں کس کی؟ تو جب حضور عبادت اللہ کی کریں تو ساری دنیا کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو فرمایا فاعبد اللہ، پس عبادت کیجئے اللہ کی۔ چلیں جی نماز اللہ کے لیے پڑھ لیں گے، روزے اللہ کے لیے رکھ لیں گے، تھوڑا بہت نظر و نیاز، منت سنت، کوئی دعا شعا کسی اور کے آگے بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے لہو، اسی اللہ کے لیے دین، تمام تابعداری اور فرما برداری، کسی اور کا حصہ بیچ میں نہیں، خالص کرتے ہوئے۔ یہ صرف رب کا حق ہے عبادت، عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ اب مشرکین مکہ کے نظریات میں ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ہم مانتے اللہ بھی ہیں لیکن یہ کچھ اور بھی ہیں، یہ فلاں کام کے اندر ان کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کبھی ان کے آگے بھی جھک جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب آپ کو بھی حکم ہے اور آپ کے ذریعے آگے بھی پیغام آپ نے یہی سنانا ہے کہ عبادت خالص اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت میں شریک نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ حرف تنبیہ ہے،
جیسے بچہ کوئی شرارت کر رہا ہو نا تو خبردار کا جملہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، یہ عربی کے اندر اس کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تنبیہ کے لیے، خبردار، یعنی آنے والی بات اللہ پاک انتہائی عام فرما رہے ہیں اور کسی چیز سے روکنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے فرما برداری ساری کی ساری، اطاعت عبادت خالص کس کے لیے ہے جی؟ اللہ ہی کے لیے۔ اب مشرکین مکہ کا جہاں یہ نظریہ تھا ایک جانب کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی شریک ہے، اللہ نے اس کی تردید بھی فرما دی کہ دین خالص اللہ کے لیے، کوئی اور شریک نہیں۔ کچھ کو وہ پوجا کرتے ہوئے ایک حجت وہ بیان کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم بھی جانتے ہیں کہ حقیقی معبود وہی اللہ ہے، لیکن یہ جو ہے نا ان کے سامنے ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ ہماری سن کر یا ہماری عبادتیں ان کے آگے ہوتی ہیں تو یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، یہ چونکہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہم ان کے آگے اس لیے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے کیا کر دیں گے جی؟ قریب۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ یہاں ذکر فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے عبادت کرتے ہوئے کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے فرمایا والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ، اس ایک اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، اللہ اکیلا کارساز بھی ہے، معبود بھی اکیلا ہے، کارساز بھی اکیلا ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اب مشرکین مکہ کا جملہ اگلے جملے میں اللہ نے ذکر کیا، یہ اللہ کا نے اپنی طرف سے نہیں، مشرکین مکہ کی گویا ترجمانی کی، فرمایا ما نعبدہم، یہ جو اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی الا، مگر اس لیے کہ لیقربونا، تاکہ یہ ہمارے معبود ہمیں قریب کر دے اللہ، اللہ کے زلفا، تھوڑا سا، یہ اللہ کے ہمیں قریب بنا دے۔ اللہ فرما رہے ان اللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، آج تو نہیں مانتے لیکن روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اور فرمائے ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے، رہنمائی نہیں فرماتے، من ہوا کاذب، جو بات بات پہ جھوٹ بولے۔ یہاں عقیدے کا جھوٹ مراد ہے، جیسے پیچھے آ چکا، اللہ کے ساتھ غیر کو بھی عبادت میں شریک بنانا، اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی اور نہیں۔ اسی طرح عملی جھوٹ بھی اللہ کو ناپسند ہے اور کبیرہ گناہ، یاد رکھیے، جتنا جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی اللہ اعمال صالحہ کی توفیق چھین لیں گے۔ اللہ فرما رہے لا یہدی، اللہ رہنمائی نہیں کرتے اس کی، ہوا کاذب، جو جھوٹ بولنے والا ہے، کفار اور ناشکرہ ہے۔ یہاں کفر کے معنی میں نہیں ہے، یہ ناشکری کے معنی میں ہے، جیسے لئن شکرتم وَلَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو شکر کے مقابلے میں وہاں اللہ کفر لے کر آئے گے، تو ایسے یہاں بھی کفر یہ شکر کے مقابلے میں ہے۔ تو اللہ فرما رہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے، اسے سیدھی راہ کبھی بھی ملے گی نہیں۔ اب یہ دونوں بیماریاں ہمارے اندر آج موجود ہیں، اس لیے آئے دن ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکین مکہ کی ایک اور باطل نظریے کی تردید فرمائی، اور وہ یہ تھا، معاذ اللہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد تصور کرتے تھے، تو اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ اب دنیا کے اندر ظاہر بات ہے ہر انسان کی خواہش ہے، خالق اولاد سے، ماں باپ سے، رشتوں سے پاک، مخلوق میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، اللہ نے یہ رشتے رکھے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے۔ اب اللہ بیٹیاں بھی عطا کریں، بیٹے بھی عطا کریں، من چاہی اولاد خود کوئی لے سکتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سفید بال آ گئے، اولاد نہیں ہے، پھر مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، مانگ رہے ہیں۔
تو اللہ سے مانگ کر اللہ نے عطا فرمائی، خود اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق نبی بھی اپنے لیے اولاد پیدا کر سکے نہیں۔ اللہ کی ذات کے تو اختیار میں، اللہ تو کسی کے سامنے مجبور ماض نہیں۔ اگر اللہ نے اولاد بنانی ہی ہوتی تو پھر بیٹیاں کیوں؟ آج میں اور آپ اپنے لیے تو اللہ معاف فرمائے، حالانکہ یہ انتہائی دقیانوسی سوچ ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ میں ایک جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دے دی کہ اس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، لیکن وہ فوراً لے لیے، اور حضور کی نسل دنیا میں اگر قائم فرمائی ہے تو کس کے ذریعے؟ بیٹی کے ذریعے۔ بیٹی تو باعث فخر ہوا کرتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی، بلکہ پہلے فرمایا 3 بیٹیوں کی، جس نے تربیت کی، پرورش کی، تعلیم دی اور اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دیا، فرمایا اس پر جنت واجب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 2 کی، فرمایا 2 پر بھی، فرمایا 1 کی، فرمایا 1 پر بھی اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں اچھے گھر میں شادی بیاہ کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہی یوں ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب نے اتنی عظمت بیان کی بیٹی کی، تو یہ دقیانوسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں چونکہ بیٹی سے بیٹے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، تو جب بیٹا دنیا میں ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے تو اللہ کے لیے پھر بیٹیاں کیوں؟ تو اللہ پاک نے اسی بات کی یہاں تردید فرمائی کہ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہوتی تو اللہ چن کر بنا لیتے۔ فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتے کہ اولاد بنا لے تو لاصطفى مما یخلق، تو چن لیتے اس میں سے جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں۔ اللہ تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے اپنی اولاد بنا لیتے، لیکن سبحانہ، وہ ذات اولاد سے پاک ہے۔ هو اللہ، وہ معبود ہے، الواحد، اور اکیلا ہے، کسی سہارے، کسی شریک، کسی نظیر کی اسے ضرورت نہیں، القہار، اکیلا ہونے کے باوجود کمزور نہیں، سب پر غالب ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات حقہ کی معرفت نصیب فرمائے۔